السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، صدق اللہ العظیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ قابل احترام دوستو، میرے بزرگوں اور بہت قابل احترام مستورات، ایک تو خیر یہ ہم پاکستان سے یہاں آئے ہیں اور یہ میرا خیال ہے کہ آپ لوگ سب اتنے بیٹھے ہیں اردو سمجھتے ہی ہیں، ہے نا؟ یہ ایسی انگریزی، ظاہر ہے آپ ملک انگریزی ہے تو پھر انگریزی بول، لیکن سمجھتے ہیں سارے نا، بس تو یہ کافی ہے انشاءاللہ۔ تو ہم جو یہاں آئے تو مجھے تمہیں پتہ نہیں تھا، ہم تو یہ انہوں نے بتایا کہ ہاں آج مسجد کی فنڈ ریزنگ ہے، ابھی آج یہ نبیل نے بتایا، کیونکہ نبیل ہمارے پاس لاہور وہاں رائے گنج میں پڑھتے تھے، تو مجھے کافی عرصہ پہلے جیسے آج اس نے تعارف کرایا، میں تو اب بھول بھی گیا ہوں کہ میں کبھی ڈراموں میں بھی کام کرتا تھا، کیونکہ یہ تو مدت ہوئی ہے یار کو مہمان کیے ہوئے، کئی سال گزر گئے، 95 میں نے چھوڑ دیا تھا، لیکن وہ ابھی تک، کل مجھے وہاں ریجائنا میں بتا رہا تھا کوئی، ریجائنا میں کسی نے بتایا کہ جی وہ آج کل آپ کا ڈرامہ رات کو لگتا ہے ہم دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا یار، وہ مجھے تو پتہ نہیں کہتے وہ دن ڈرامہ چلتا ہے، رات کو تو آپ کا وہ ہم آپ کو دیکھ کے تو میں ابھی کل ڈرامہ دیکھا تو آج آپ کو دیکھ رہے ہیں، تو میں کہا یار بڑی بات ہے، میں تو بھول بھال گیا ہوں، لیکن وہ نہیں بھولے، وہ بھی چلاتے رہتے ہیں۔ تو یہاں جب آئے تو پتہ مجھے یہاں آ کے پتہ چلا کہ یہاں فنڈ ریزنگ ہے، تو میں یہ سوچ رہا تھا ابھی بیٹھا یہاں کہ یہ آپ لوگ، یہ ٹورانٹو ہے یہ جگہ، ٹورانٹو کی اس جگہ بیٹھے اور بیٹھ کے یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ جی مسجد کو چندہ دیں، مسجد کو بنائیں، یہ کتنے لوگوں نے آ کے پہلے بات کی ہے۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا نظام بنایا ہوا ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں مجھے قرض حسنہ دو، اللہ کو قرض دو، اللہ کہہ رہے ہیں مسجد بناؤ، مسجد کو چندہ دو، جو مسجد بنائے گا اللہ جنت میں اس کا گھر بنائے گا۔ بھئی اللہ خود بنا لے، کیا مسئلہ ہے اللہ کو؟ جو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا، جو سب چیزوں کا مالک، جو کسی کا محتاج نہیں، ساری مخلوق جس کی محتاج ہے، وہ ایک ذات ہے جو کسی کی محتاج نہیں، جو ساری چیزوں کا مالک ہے، جس کے خزانے اتنے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ جتنے آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے انسان آئیں گے سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں، سب ایک میدان میں جمع ہو کے اپنی اپنی خواہشات، ضروریات نہیں، خواہشات کے مطابق مانگنا شروع کر دے کہ یا اللہ ہمیں یہ دے دے، یا اللہ ہمیں یہ دے دے، یا اللہ ہمیں یہ دے دے، سارے مانگنا شروع کر دیں تو اللہ، حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم وہیں کھڑے کھڑے ان سب کی خواہشات کو پورا کر دیں تو ہمارے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنی سمندر میں سوئی کو ڈبو کے باہر نکالا جائے تو سوئی کے ساتھ تھوڑا سا پانی لگ جائے گا تو سمندر میں کچھ نہ کچھ کمی آئے گی، مگر اللہ کہہ رہے ہمارے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی۔ تو یہ کیا ہے چندہ مانگ رہے؟ یہ کیا ہے؟ دیکھو اللہ تو کائنات کا مالک ہے، تو اللہ کا حبیب زمین پہ مالک ہے، اللہ کا حبیب بادشاہ ہے، یعنی کیسا بادشاہ ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بادشاہ ہیں؟ وہ ایسے بادشاہ ہیں کہ ایک دن دوپہر کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، تو گرمی بہت تھی، آپ لوگوں کو تو یہاں پتہ ہی نہیں چلا کہ گرمی 50 کیا ہوتا ہے، 50 پلس کیا ہوتا ہے، وہ تو یہاں تو مائنس ہی مائنس ہے، پلس پلس تو ہے ہی نہیں۔ تو اس گرمی میں جب باہر تشریف لائے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لائے تو ابو بکر بھی آ گئے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان, آپ اتنی گرمی میں باہر کیوں تشریف لائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر, جس کا مفہوم ہے کہ 3 دن ہو گئے اس پیٹ میں کوئی چیز نہیں گئی. تو ایک سچ مچ کے عاشق رسول سے میں نے یہ بات سنی. انہوں نے کہا کہ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے آپ کی یہ بات سن لی اور اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ میرے حبیب کو جا کے کہو یہ تو میرا آپ کا معاملہ تھا, آپ کو 3 دن تو میں نے بھوکا رکھا, آپ نے اس کو کیوں بتایا؟ اب یہ فرشتہ میرے ساتھ بھیجا ہے اللہ نے, یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے, یہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے, تو آپ اجازت دیں تو یہ بات کرے. آپ نے فرمایا بات کرے. اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں. اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب کو پوچھ کے آؤ, میرے حبیب کو پوچھ کے آؤ جس نے یہ کہا کہ 3 دن سے کچھ نہیں کھایا, یہ اس کے دائیں اور بائیں جو یہ دونوں پہاڑ ہیں ان کو سونے کا بنا دیں, اور ان کو صرف سونے کا بنا دیں گے نہیں, یہ آپ کے ساتھ ساتھ چلا کریں گے, جہاں آپ جائیں گے یہ آپ کے ساتھ ہی جائیں گے, جتنا مرضی خرچ کریں جو مرضی کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا نہیں مجھے نہیں چاہیے, میں تو 1 دن کی بھوک چاہتا ہوں, 1 دن کا کھانا چاہتا ہوں, تاکہ جب میں بھوکا رہوں تو اللہ سے مانگوں اور جب مجھے مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کروں. میں تو یہی چاہتا ہوں. اب یہ بادشاہ, زمین کا بادشاہ, جنگ تبوک ہو رہی, جنگ تبوک, تو جنگ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں چندہ دو, یہ چندہ مانگ رہے جس کے 7 پہاڑ چلتے ہیں, چندہ مانگ رہے کہ چندہ دو چندہ دو. لوگ چندہ لا رہے ہیں, اپنے پیسے لا رہے. تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سونے کے سکے لے کے آئے, اشرفیاں سونے کی تھی وہ لے کے آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسے اپنی اس طرح, یہ جو میں کہہ رہا ہوں اس طرح جھولی میں ڈال لیا, اور یوں جب انہوں نے سکے پھینکے اس میں جھولی میں ڈالے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یوں کر رہے تھے, یوں کر رہے تھے, ان کو ہلا رہے تھے, اور ہلا کے یہ فرمایا کہ عثمان جو تو نے آج دے دیا ہے, آج کے بعد تو جو مرضی کرے تیری بخشش ہو گئی. مجھے ابھی یہ واقعہ یاد آیا تو میں یہ سوچ رہا تھا, میں نے کہا یہ اللہ کیوں کہتے ہیں کہ چندہ دو, مسجد بناؤ, یہ کیا مسئلہ ہے؟ اصل میں میرے دوستو اللہ محتاج نہیں ہے, یہ تو اس کی خوش نصیبی ہے کہ جس کا مال مسجد میں لگ جائے, یہ اس کی گڈ لک ہے, اللہ پہ کوئی احسان نہیں. ابھی مجھے سعودی عرب میں کسی نے واقعہ سنایا, اب اللہ جانے اس میں کتنا اس کا تھا, ایسے میں ترغیباً آپ کو بتا رہا ہوں. اس نے کہا یہ ہمارے مکہ کے راستے میں ایک مسجد تعمیر ہو رہی تھی, تو وہاں ایک ہی آدمی نے, کسی چندہ نہیں لیا کسی سے, ایک ہی آدمی نے مسجد بنائی. تو اس نے جب مسجد کافی ساری تعمیر ہو گئی تو اس کو خواب آیا. اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی اس کو کہہ رہا ہے کہ اللہ نے تیری بخشش کر دی, اور جس نے اس مسجد میں معاونت کی ہے اس کی بھی بخشش ہو گئی. اب اس کی جب آنکھ کھلی تو اس نے کہا میں نے تو کسی کا 1 روپیہ نہیں لیا, اس میں معاونت کس نے کی ہے؟ پھر اگلے دن خواب آیا اس کو کہ تیری بخشش ہو گئی, جس نے معاونت کی اس کی بخشش بھی ہو گئی. اب پھر سوچ میں پڑ گیا کہ معاونت کس نے کی ہے. اب اس نے اپنے بندے جو سے لگا دیا کہ یہ پتہ کرو اس میں کس نے کچھ لگایا ہے مسجد میں, مجھے خواب 2 دفعہ آ چکا. تو بہت تحقیق کے بعد پتہ چلا, وہ جو اس کے کانٹریکٹر تھے انہوں نے بتایا کہ جی اس میں ایک دن سیمنٹ ختم ہوا تھا, تو یہ جو ہمارا آپ کا ہمسایہ ہے اس نے 1 بوری سیمنٹ کی لا کے دی تھی, تو اس سے چونکہ کام رکا ہوا تھا تو ہم نے اس کی بھی یہ بوری ڈلوا دی. تو انہوں نے کہا تمہارا بھلا, بلاؤ اس کو. اب اس کو بلایا, اس کو کہا کہ آپ نے اس مسجد میں سیمنٹ دیا تھا؟ اس نے کہا جی دیا تھا. تو کہا آپ سے کس نے کہا؟ ہم نے تو آپ سے نہیں کہا. انہوں نے کہا نہیں میں تو ایسے گزرا تھا تو یہ مجھے پتہ چلا کہ سیمنٹ کم ہے تو میرے پاس بوری پڑی, میں نے دے دی.
تو ان سے کہا کہ آپ نے کتنے کی لی تھی بوری؟ اس نے کہا چھوڑیں آپ. اس نے کہا نہیں آپ اس کی قیمت لے لو. اس نے کہا نہیں میں نے قیمت نہیں لی. انہوں نے کہا آپ 1000 ریال لے لو اس کا, آپ کو پیمنٹ کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں بوری تو آتی ہے 50 ریال کی, آپ 1000 کیوں دے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں بھائی میری خوشی ہے میں 1000 ریال دے سکتا. انہوں نے کہا نہیں میں نے بس دے دی میں نے نہیں لینا. انہوں نے کہا 10,000 ریال لے لو. انہوں نے کہا جی میں نے آپ سے کہہ دیا میں نے نہیں لینا. انہوں نے کہا 1,00,000 ریال لے لو. آپ کمال آدمی آپ کیوں کہے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا 10 لاکھ 1 ملین ریال لے لو. اس نے کہا اپنا وقت ضائع نہ کرو, تم چاہے 5,000 ملین ریال بھی دے دو, جو خواب تم نے دیکھا وہ مجھے بھی آ گیا ہے. تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ یہ اللہ کا نظام ہے, اللہ ہمیں عطا کرنا چاہتے ہیں میرے دوستو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں, میں اللہ کا رسول ہوں, میں قسم کھا کے کہتا ہوں. ایک اللہ کے رسول کا بات کرنا اور اوپر سے ان کا قسم کھانا, ان کے قسم کھانے کی ضرورت ہے؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کی بات, یہ تو ہو سکتا ہے میرے دوستو کہ کل کا سورج ادھر کی بجائے ادھر سے نکلے, یہ تو ہو سکتا ہے, لیکن اللہ کے نبی کی بات غلط ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی فرمائے میں قسم کھاتا ہوں جو اللہ کے نام پہ مال خرچ کرے گا اس کا مال کم نہیں ہوگا, اس کا مال بڑھے گا. میرے دوستو یہ شکر کرے وہ آدمی جس کی جان, جس کا مال اللہ کے نام پہ استعمال ہو جائے, جس کا وقت اللہ نے جو ہمیں سب سے قیمتی چیز دی ہے وہ ہمارا وقت, جس کا وقت اللہ کے نام پہ استعمال ہو جائے وہ شکر کرے اس بات کا. جس کی زبان اللہ کے نام پہ استعمال, یہ ہم ہیں کیا, ہمارا اپنا کیا ہے؟ وہ میں لوگوں کو کہا کرتا ہوں کہ کوئی دنیا کا کوئی انسان تعریف کے قابل ہے ہی نہیں. کوئی کہہ نہیں سکتا کہ جناب میں بہت زبردست آدمی ہوں, بڑا ٹیلنٹڈ ہوں. کون ہے ٹیلنٹڈ؟ کس نے بنایا ٹیلنٹڈ؟ بنانے والے اللہ ہیں. وہ کہتے جی ان کا بلہ دیکھو کہاں سے آتا ہے. وہ انضمام بھائی کہتے ان کا بلہ ایسے آتا تھا, یہ یوں مارتے تھے. کیا مارتے تھے؟ یہ کوئی مرواتا تھا. کون ہے جو آؤٹ نہیں ہونے دیتا؟ بتاؤ کون ہے جو کیچ چھڑوا دیتا ہے؟ یہ محمد یوسف, جب محمد یوسف نے سب سے زیادہ سکور بنایا, وہ 1700 کتنے سکور بنائے ایک سال میں, تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک اننگز میں یہ رن آؤٹ ہو گئے تھے, رن آؤٹ ہو گئے. اب رن آؤٹ اس نے امپائر نے ادھر دے دیا کہ بھی جاؤ اوپر, وہ کیمرہ اسے, اب اس میں تو اس کو نظر آ رہا ہے, پبلک کو بھی نظر آ رہا ہے کہ رن آؤٹ ہو گیا, اور رن آؤٹ ہوئے پہ وہ ریویو لیا ہوا, وہ کیمرے والا کہہ رہا نہیں آؤٹ, وہ نہیں آؤٹ. یہ کون کرتا ہے؟ یہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے, کوئی کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. پیسے اللہ ہی دیتے ہیں, صلاحیتیں اللہ ہی دیتے ہیں, خوبصورت اللہ ہی بناتے ہیں. لوگ داد لے رہے ہوتے ہیں ایسے ہی, وہ کہتے ہیں آپ کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں, کہتا ہے بس جی تھینک یو. تیرا کیا کمال ہے بھائی, تو نے بنائی؟ کس نے بنائی ہے؟ سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, الحمدللہ. جب کوئی آدمی کہتا ہے نا الحمدللہ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے. الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ. تو جب کوئی کہتا ہے کہ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, تو اس کے کہنے سے اللہ کی تعریف نہیں ہوتی. اللہ تعریف کا محتاج ہے ہاں, لیکن اس کا ہوتا کیا ہے؟ جو اپنی زبان سے الحمدللہ کہتا ہے, اللہ اس کی تعریف لوگوں کی زبان پہ جاری کرا دیتے ہیں. کیوں کہتے ہیں مولانا طارق جمیل؟ ابھی کہتے ہیں طارق جمیل صاحب, کیا کرتے ہیں طارق جمیل صاحب؟ کوئی تار پہ چلتے ہیں, کوئی ٹائر میں سے گزرتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی تعریف کرتے. میں نے مولوی صاحب کو کہا, میں کہا مولوی صاحب یار بڑے ہٹ ہو گئے اب مارکیٹ میں. تو کہنے یار میں کتنے ہٹ ہو گیا, میں تے اللہ دی تعریف کرنا وا, اللہ دے حبیب دی تعریف کرنا وا, اللہ نے میری تعریف جاری کرتی. جو یاد رکھو اللہ کی تعریف کرے گا,
اللہ اس کی تعریف لوگوں کی زبان پہ جاری کر دیں گے. جو اپنی زبان سے کہے گا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، تو اس کے کہنے سے اللہ پاک نہیں ہوگا. میرے کہنے سے اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ تو پاک ہی ہے. لیکن جو کہے گا اللہ پاک ہے، اللہ اس کو پاک کر دے گا. جو اللہ اکبر اپنی زبان سے نکالے گا کہ اللہ بڑا ہے، اللہ اس کے کہنے سے بڑا نہیں ہوگا، اللہ تو بڑا ہی ہے. لیکن جو کہے گا اللہ اس کو بڑا کر دے گا. سب کچھ کے کرنے والے تو اللہ ہیں، سب کچھ کے بنانے والے اللہ ہیں. اللہ جو کچھ کسی کو کہہ رہے ہیں یہ صرف ہمیں عطا کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ کرو تاکہ تمہیں عطا کر دوں. کون ہے جو اللہ کو اللہ قیامت والے دن اللہ کہیں گے کہ میں بھوکا تھا، تیرے پاس آیا تو نے کھانا ہی نہیں کھلایا. وہ کہیں گے یا اللہ آپ تو اس بھوک سے پاک ہیں، آپ کب بھوکے تھے؟ تو اللہ کہیں گے یاد نہیں فلاں آدمی تیرے پاس آیا تھا، اس نے کہا تھا مجھے کھانا کھلاؤ اور تم نے نہیں کھلایا تھا. اگر تم اس کو کھانا کھلا دیتے تو ایسا ہی تھا جیسے مجھے کھانا کھلاتے. میرے بھائیو، اللہ کی ہم پہ بے شمار مہربانیاں ہیں، بے حد و حساب اس کے کرم ہیں، بے حد و حساب اس کے فضل ہیں. ابھی وہ کیا نام تھا ان کا جو انہوں نے ابھی قرآن پڑھا ہے، قاری نعمان صاحب. اللہ ان کی زندگی میں برکت دے، اللہ ان کی جوانی میں برکت دے. میرا تو دل ٹھنڈا کر دیا انہوں نے. کیا میں نے کہا سوچا، ابھی میں بیٹھا میں سوچ رہا تھا، میرے کو یہ ایک انسان ہے، یہ قرآن پڑھ رہا ہے تو میرے دل میں اتر رہا ہے. وہ کیا دن ہوگا جب اللہ قرآن سنائیں گے؟ وہ کیا دن ہوگا جس دن اللہ سورہ رحمان پڑھ کے سنائیں گے؟ وہ کیا ہوگا؟ تو انہوں نے جب قرآن میں یہ آیت پڑھی یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، ابھی انہوں نے آیت پڑھی کہ اے میرے بندو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو. واللہ هو الغنی الحمید، اللہ تو غنی ذات ہے، تم محتاج ہو، اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے. اللہ قدرت والا ہے، اس نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں. اتنی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت پتہ ہے کیا ہے؟ کبھی غور کیا کرو اس میں. خدا کی قسم ہمارے پاس سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو جانتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا مالک کون ہے، ہم جانتے ہیں کہ جس نے پیدا کیا ہے وہ کون ہے. میں 2002 میں گیا تھا وہاں انگلینڈ میں. سعید انور اس وقت نئے نئے آ رہے تھے، ہمارے ساتھ دوستی ہوئی اس کی، ہمارے محلے میں رہتے تھے تو ان کے گھر جایا کرتے تھے، تو اللہ نے ان کو ہمارا دوست بنا دیا. تو مجھے لے کے گئے وہاں کارڈف میں انگلینڈ میں. تو وہاں 2 میچ ہو رہے تھے، تو اس میں ایک سٹیفن فلیمنگ تھا ان کے میچ میں. ہم نماز پڑھتے ہیں، 4-5 لوگ تھے، میں ان کے ساتھ تھا، وسیم اکرم تھا، آفریدی تھا، 1-2 مشتاق تھا، اس طرح 4-5 لوگ تھے. تو ہم نماز پڑھتے تھے، میں اذان دیتا تھا اس طرف کھڑا ہو کے. شام کو میچ ہوتے تھے، ایسے نمائشی میچ تھے. ورلڈ 11 تھی تو انڈیا اور انگلینڈ 11، اس طرح میچ تھے. 2 میچ تھے، ایک دن میں 2 میچ ہوتے تھے. تو میں اذان دیتا تھا، ان کو سب وضو کرتے تھے، ہم نماز پڑھتے تھے. تو سٹیفن فلیمنگ نے مجھے کہا، اس نے کہا کہ یہ تم کیا کرتے ہو؟ یہ تم پہلے گانا سا گاتے ہو، پھر یہ سارے لوگ اپنے آپ کو صاف کرتے ہیں، کلین کرتے ہیں، اور پھر تم آ کے کمبائن ایکسرسائز کرتے ہو، یہ کیا ہے؟ میں نے اسے کہا، میں کہ تمہیں لگا کیسا؟ کہتا بیوٹیفل. مجھے بہت بہت خوشی آئی ہوئی ہے دیکھ کے. میں پوچھ رہا تھا یہ کیا ہے؟ تو میں نے اسے بتایا کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، اس طرح یہ اللہ کو خوش کرتے ہیں، اللہ کی نماز پڑھتے ہیں، 5 دن میں 5 ٹائم کرتے ہیں، سب بتایا اسے سب. تو یہ بتانے میں بڑا غور سے سنتا رہا. میں نے کہا اچھا تم بتاؤ تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ ہم تو مسلمان ہیں، تم کون ہو؟ میرے اس سوال پہ آپ یقین کریں، مجھے آج بھی اس کا چہرہ میرے سامنے آیا تھا جب میں یہ، بہت سویٹ آدمی ہے، بہت پیارا آدمی. تو اس نے ایک دم خاموش ہو گیا، ایسے فضاؤں میں گھورنے لگا. گھورتا گھورتا کافی دیر بعد کہنے لگا کہ آئی ڈونٹ نو، مجھے کچھ پتا. اتنا سپر سٹار، لیکن یہ نہیں جانتا کہ وہ کون ہے، کس نے بنایا ہے. ہمارا یہ مسئلہ اللہ نے حل کیا ہے کہ ہمیں کلمہ عطا فرمایا. اور کلمہ کیا ہے؟ جتنے مرضی جس نے گناہ کر لیے، لیکن اگر اسلام پہ مرا، یہ کہہ کے مرا کہ میں مسلمان ہوں، اسلام سے نہ ہٹا، اسلام پہ مر گیا، خدائے پاک کی قسم یہ ایک نہ ایک جنت میں ضرور جائے گا. چاہے جب بھی جائے، جتنا بھی اپنے سزا بھگتے، جنت میں ضرور جائے گا. یہ اللہ نے ہمارا مسئلہ حل کیا ہے، اللہ نے پہ مہربانی فرمائی ہے. ذرا سا
ذرا سا ہمیں یہ سیکھنا تھا کہ میرا مالک مجھ سے کیا چاہتا ہے، اور جتنا مہربان اللہ ہے اتنا مہربان کوئی ہو نہیں سکتا، کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کوئی ہو ہی نہیں۔ کیوں کہ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، جتنے مرضی کو گناہ کر لے، جتنے مرضی کر لے۔ مجھے یاد ہے جب میں نے ادھر دین کی طرف آیا نا، اس وقت اور کوئی لوگ اس طرح کے اداکار وغیرہ یا کوئی مشہور لوگ ادھر نہیں آئے تھے۔ تو جب میں آیا تو مجھے عمر شریف ایک ہمارا اداکار ہے، وہ میرے ساتھ، میں پروڈیوسر تھا تو میرے ڈراموں میں کام کرتا، میں نے اس کو فار لائف بک کیا ہوا تھا کہ تم میرے ڈرامے میں کام کرے گا، کسی اور کے نہیں کر سکتا۔ تو وہ جب میں ادھر بدلا، داڑھی رکھی، 4 مہینے لگائے، تو مجھے کہنے لگا ابے چل تو 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ میں نے اسے کہا یہ مثال میں نے بھی سنی ہوئی ہے، لیکن اللہ خدا کی قسم وہ ذات ہے، اللہ کہہ رہے تم 9 لاکھ چوہے کھا کے بھی آ جاؤ تو پھر بھی تجھے معاف کر دوں، کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی پرابلم ہی نہیں۔ اور زندگی کے عمر کے جس حصے میں کہو، اس اللہ کو جس حصے میں کہو، یہ نہیں اللہ کہ اب وہ کہے یا اللہ میں گناہ سے توبہ کرتا ہوں۔ اب ایک بوڑھا آدمی ہو جائے، بالکل بوڑھا ہو جائے، اب کچھ ہل نہ سکے، وہ کہ یا اللہ میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، ساری زندگی کیا، تو اس کا بنتا یہ ہے اس کو کہے کہ اب تو کرنے جوگا رہے ہی نہیں، اب تو نے کیا گناہ کرنا، اب کیا معافی مانگتے ہو؟ لیکن خدا کی قسم اللہ یہ نہیں کہتا، اللہ کہتا ہے چل جس عمر میں بھی تو نے کہا ہے چلو معاف، جا معاف کر دیا۔ ایسا مالک کون ہو سکتا ہے؟ ہمارا اس اللہ سے معاملہ ہے، تھوڑا سا، صرف تھوڑا کرنا ہے، زیادہ نہیں، صرف 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے اس کے لیے، صرف 5 وقت کی نماز، صرف 5 وقت کی نماز۔ اور اس نماز پہ اللہ نے، دیکھو نا، آج جیسے ابھی نبیل کہہ رہے تھے کہ آج چاند رات ہے، وہ کیا ہوتی ہے 31st نائٹ، آج نائٹ ہے، تو اس لیے میں کچھ زیادہ اگر بات کر گیا تو معافی چاہتا ہوں، جب کہیں گے تو بند کر دوں گا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ہم پتہ نہیں دوبارہ کبھی آپ سے ملاقات ہو کہ نہ ہو، آج پتہ نہیں قسمت نے اللہ سے آپ سے ملایا ہے، تو 2-4 باتیں اگر اجازت دے تو کر لیتے ہیں۔ دیکھو نماز کیا چیز ہے، میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں۔ نماز وہ عمل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کرنے کے لیے، باقی ساری چیزیں زمین پہ دی، نماز دینے کے لیے اللہ نے آسمان پہ بلایا، اپنے حبیب کو کہاں سے بلا کے آسمان پہ کھڑا کیا اور کہا لے اپنی امت کے لیے تحفہ لے جا۔ اور کتنی نمازیں دی کہ میرے حبیب تیری امت کے لیے 50 نمازیں دے، 50 نماز۔ اب 50 نمازیں میں سوچتا ہوں اگر 50 ہوتی تو 25 منٹ بعد نماز آتی ہے، پڑھ لیں گے۔ اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیں کہ اللہ کے نبی ایک تو گھور کے دیکھتے نہیں تھے کسی کو، ایسے ٹک ٹکی باندھ کے دیکھنے ایسے نہیں دیکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرمیلے تھے، نگاہوں کو نیچا رکھتے تھے، جس سے بات کرنی ہوتی تھی اسے کنکھیوں سے دیکھتے تھے پھر نگاہ نیچی کر لیتے تھے۔ ایسا خوبصورت سٹائل تھا دیکھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے جواب نہیں دیتے تھے۔ اب اللہ کو نہیں کہا کہ یا اللہ 50 نمازیں لے کے واپس آ گئے۔ اب اللہ نے دیکھا کہ میرا حبیب تو بولتا ہی نہیں، راستے میں خود کھڑا کیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ کھڑا ہو جا، میرا حبیب تو چلا گیا، تو کر بات۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ کیا لائے اللہ سے؟ کہا اللہ نے میری امت کو 50 نمازیں دی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ انہوں نے کوئی نہیں پڑھنی، میری امت پہ تو 2 تھی، میری امت پہ 2 نمازیں تھیں، پہلی نماز ہوتی فجر اور عصر، بس 2 نمازیں تھیں، کہ میری امت پہ 2 تھیں، یہ 2 نہیں پڑھتے تھے، 50 کہاں پڑھیں گے، جائیں کم کرا کے آئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے کہ یا اللہ کچھ زیادہ ہیں، کچھ کم کر۔ تو اللہ پاک نے کہا ٹھیک ہے اے حبیب تو آیا ہے، چلو 45 کر دو، 5 کم کر دو۔ اب 45 کرا کے واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں جی، کہا 5 کم ہو گئی۔ یا رسول اللہ نہیں، 2 پڑھتے نہیں ہیں، آپ جائیں دوبارہ گئے۔ اب کرنی تھی اللہ نے 5 ہی، اور 5 کم کر رہے ہیں ہر دفعہ، 5۔ اس کو جو عاشق لوگ ہیں وہ کہتے ہیں وہ اللہ اس لیے 5 کر رہے تھے کہ اللہ بھی چاہتے تھے بار بار میرا حبیب میرے پاس آتا رہے، بار بار آتا رہے، میں بار بار ملاقات کرتا رہوں۔ تو جب 5 رہ گئیں تو موسیٰ علیہ السلام
کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ نے 5 بھی نہیں پڑھنی، اور کم کرائیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ موسیٰ میرے بھائی 5 کم ہو رہی ہیں، کہیں اب جاؤں تو بالکل ختم ہی نہ ہو جائیں، تو میری امت کرے گی کیا؟ کیونکہ نماز تو وہ چیز ہے کہ جب بھی ان کو ضرورت پڑے گی یہ 2 رکعت پڑھیں گے، مجھ سے مانگیں گے، میں عطا کر دیا کروں گا، یہ تو اللہ سے ملاقات ہے۔ تو پھر 5 رہ گئی، تو 5 دی اس لیے 5 دی۔ دیکھو نماز کیا چیز ہے، نماز آپ خود سوچیں، جب اذان ہوتی ہے نا، اذان یہاں تو اپنے گھروں میں وہ لگاؤ، ریسیور لگے ہوئے، بہت سارے گھر میں لگے ہوئے ہوں گے، جن کے گھر میں نہیں لگا ہوا خدا را وہ ریسیور لگوائیں۔ کیونکہ میری بہنیں جو یہاں بیٹھی نا عورتیں، ان کو بتاؤں، جو کوئی عورت اپنے گھر میں اذان سنے، اذان سن کے اذان کا جواب دے، اس کا جواب دے، اذان کا ساتھ ساتھ جواب دے، اور اس کے بعد جب اذان ختم ہو جائے تو پھر وہ دعا پڑھ لے، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمہ، یہ دعا پڑھ لے، تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس عورت کو 10 لاکھ نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اذان پہ، اذان کا جواب دینے پہ 10 لاکھ نیکیاں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی مرد اگر جواب دے تو آپ نے فرمایا اس کو 20 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں اذان کا جواب دینے پہ، 20 لاکھ نیکیاں، 10 عورتوں کو 20 مردوں کو۔ ابھی یہ نماز کی پریپریشن ہے، نماز نہیں ہے، اب اس کو 20 لاکھ نیکیاں اذان پہ مل گئیں۔ اب جو ہی وضو کرتا ہے آدمی، وضو جو کرتا ہے، وضو کر کے آسمان کی طرف اس نے دیکھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا، یہ دوسرا کلمہ پڑھا، وضو کر کے دوسرا کلمہ پڑھے، تو حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں اس دعا پہ۔ یہ نماز کی پریپریشن ہے، نماز نہیں۔ اب نماز کے لیے گھر سے چلا ہے، ہر قدم پہ ایک نیکی ملتی ہے، ہر قدم پہ ایک خطا معاف ہوتی ہے، ہر قدم پہ درجہ جنت کا بلند ہوتا ہے۔ جو ہی مسجد میں داخل ہوتا ہے، جو مسجد میں داخل ہو کے صرف اتنا کہتا ہے اللہم افتح لی، اے اللہ کھول دے میرے لیے رحمت کے دروازے، اور اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ ہم نے تیرے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے۔ ابھی نماز نہیں پڑھی، ابھی نماز نہیں پڑھی، مسجد میں داخل ہو گیا، بیٹھ گیا، اب بیٹھ گیا ہے، نماز ابھی ہوئی نہیں، جتنی دیر بیٹھا رہے گا نماز کا ثواب پاتا رہے گا، اور جو ہی نماز پہ کھڑا ہوگا اللہ اکبر، امام نے کہا اللہ اکبر، اس نے بھی کہا اللہ اکبر، 10 سال کی مقبول عبادت کا ثواب پہلی تقریر پہ ملتا ہے۔ یہ تو اللہ نے عطا کرنے کے لیے دی ہے۔ یہ 5 وقت کی نماز ہے، یہ میں چھوٹی سی بات آپ کو بتائیے، 5 وقت کی نماز، اس پہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اے میرے حبیب اپنی امت کو یہ بات بتا دے، اگر یہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کا مجھ سے وعدہ کر لیں تو میں اللہ ان سے وعدہ کرتا ہوں کہ ان کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کر دوں گا۔ یہ 5 وقت کی نماز۔ نمبر 2 کیا کرنا ہے؟ نمبر 2 یہ کرنا ہے کہ ایک دوسرے سے اچھا معاملہ کرو، بس یہ پورا دین ہے، پورا دین ہے۔ دوسروں سے اچھا معاملہ کرو، دوسروں سے اچھا معاملہ کرو، دوسروں کے عیب تلاش نہ کرو، دوسروں کی برائیاں تلاش نہ کرو، دوسروں کو برا بھلا نہ کہو، دوسروں کی اچھائیاں دیکھو، برائیاں نہ دیکھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین اسلام کیا ہے؟ بہترین اسلام یہ ہے کہ تیرے ہاتھ سے اور تیری زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، یہ بہترین اسلام۔ ایک دعا میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ پتہ نہیں یہ پہلے کبھی سنی آپ نے کہ نہیں، بتا دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے اپنی امت کو شارٹ کٹس دیے ہیں، شارٹ کٹس۔ جہاں جس کا مسئلہ پھنسا اس نے کہا جی مجھے کوئی بات بتا دیں، آپ نے فوراً بتا دی۔ ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ میری آنکھیں چلی گئیں، اب مجھے نظر نہیں آتا، میں نابینا ہو گیا ہوں، کہ مجھے میرے لیے دعا فرما دیں میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھ تجھے ایک بات بتاؤں، جس کی آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ لے لے دنیا میں، اور اس پہ اگر وہ صبر کر لے، اگر صبر کر لے تو اس صبر کا بدلہ جنت ہے۔ بتا جنت لینی ہے کہ آنکھیں لینی ہے؟ اب وہ صحابی تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ زمین پہ بادشاہ ہیں، وہ آسمان پہ بادشاہ ہے، نہ آپ کا کچھ جاتا ہے نہ ان کا کچھ جاتا ہے، آپ دنیا میں آنکھیں بھی دے دیں جنت بھی دے دیں، آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں 2 رکعت بتاتا ہوں، یہ 2 رکعت پڑھ کے اس کے بعد تمہیں دعا بتاؤں گا، یہ دعا پڑھ لیا کر. اس کو 2 رکعت بتائی. پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھ، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ پڑھ، اور اس کے بعد جب تیری نماز ختم ہو تو ہاتھ اٹھا کے یہ دعا مانگ، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد رحمتی یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی حاذہ لتقضی لی اللہم فشفہ فی. اتنی دعا بتائی. اب اس نے دعا پڑھی اور دعا پڑھ کے یوں ہاتھ پھیرا، یوں ہاتھ پھیر کے جب اس نے آنکھوں کے یوں کیا تو آنکھوں نے دیکھنا شروع کر دیا، آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی. اب ایک صحابی پاس کھڑے دیکھ رہے تھے، ایک صحابی پاس کھڑے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ماجرا ہوا ہے. اللہ کے نبی دعا پڑھی، اس کی آنکھیں واپس آ گئی. وقت گزر گیا، زمانہ گزر گیا، وقت گزرتا رہا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ آ گیا. عثمان رضی اللہ کا زمانہ آ گیا تو عثمان رضی اللہ کے زمانے میں چونکہ اسلام بہت پھیل گیا تھا تو پرائم منسٹر کا جس طرح پروٹوکول ہوتا ہے اس طرح خلیفہ کا پروٹوکول بھی بڑھ گیا، لوگ ملنے والے بہت زیادہ ہو گئے. تو ایک صحابی ملنے کے لیے آئے عثمان رضی اللہ تعالیٰ، تو وہ لوگ پیچھے کرتے ہیں، پیچھے ابھی تمہاری باری نہیں ہے، پیچھے کرو پیچھے کرو. یہ پاس کھڑے دیکھ رہے تھے. انہوں نے اسے کہا کہ دیکھو سنو، میں تمہیں وہ دعا نہ بتا دوں جو اللہ کے نبی نے بتائی تھی؟ انہوں نے کہا بتا دے. انہوں نے کہا 2 رکعت نماز پڑھ اور اس کے بعد یہ دعا مانگ. انہوں نے کہا 1 منٹ ٹھہر جاؤ. ساتھ سامنے مسجد تھی تو 2 رکعت جا کے نماز پڑھی اور یہ دعا مانگ کے جو ہی آئے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ وہ کہاں گیا، میں اس سے ملنا تھا. آؤ یار آ جاؤ، آؤ میرے پاس، حکم کرو کیا مسئلہ ہے. اس نے کوئی اپنی بات بتائی، ضرورت بتائی. انہوں نے کہا ضرورت بھی پوری کر دی اور ساتھ ہی اپنے پی اے سے کہا، جو اس وقت کا پی اے تھا، ان سے کہا کہ بھائی یہ جب بھی تشریف لائیں میں جتنا مرضی مصروف ہوں پہلے اس سے ملایا کرو. ان صحابی نے کہا کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، میں جب نماز پڑھنے گیا تو تم نے خلیفہ کو بتا دیا کہ میں ملنے آیا ہوں. اس نے کہا خدا کی قسم میں نے نہیں بتایا، میں تو دیکھنا چاہتا تھا، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی نے ایک دعا بتائی تھی ایک صحابی کو، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ دعا صرف اسی کے لیے تھی یا بعد والوں کے لیے بھی ہے. تو انہوں نے کہا مجھے آج اس بات کا یقین آ گیا، یہ اللہ کے نبی کی دعا تو قیامت تک کی آنے والے انسانوں کے لیے ہے. یہ دعا پڑھ لو، یہ دعا سیکھ لو، جہاں مسئلہ پھنسے 2 رکعت پڑھو، دعا مانگو، اللہ سے کام کرا لو. اور میں چونکہ ایک ابھی مجھے بھائی یوسف بتا رہے تھے کہ وہ تمہارا ایک کلپ بڑا مشہور ہوا. ایک کلپ میں نے جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال پہ میں نے ایک بیان کیا تھا انگلینڈ میں. جس دن انتقال ہوا اس کے 2 دن بعد میں انگلینڈ گیا، وہاں ایک بیان کیا. اس میں ایک بات 2 باتیں میں نے بتائی تھیں، وہ ایک پٹھان نے مجھے بتائی تھی، وہ آج آپ کو بھی بتا دیتا ہوں. اس کے بعد پھر یہ اپنا بھائی ہمارے لیجنڈ جو ہیں ان کے سیشن ہوگا سوال جوابوں کا. وہ میں اور سعید انور ہم لوگ کوٹلی میں گئے جماعت میں، کوٹلی جماعت گئی تو وہاں چونکہ سعید نیا نیا تھا، بالکل برانڈ نیو تھا، وہ اتنی زیادہ بات نہیں کر سکتا تھا. اس کو دیکھنے لوگ آتے تھے، بات لوگوں سے میں کرتا تھا. تو لوگ آتے تھے، ہم لوگ بہت وہاں بیزی تھے، بڑے الحمدللہ بڑی مخلوق آتی تھی، ہم لوگوں سے بات کرتے تھے لوگ. اب میں سارا دن بات کر کر کے تھکا ہوا میں مسجد میں لیٹا تھا. تو میں لیٹا تھا تو اب جب اللہ کی بات کرتا ہے نا، اللہ اس کی محبتیں لوگوں کے دلوں میں ڈال ہی دیتے ہیں. مجھے 2-3 لڑکے دبا رہے تھے کہ جی آپ سارا دن تھکے تو دبا رہے. تو وہ جماعت آئی 1 سال کی، پیدل جماعت تھی. وہ جماعت اندر آئی تو اس میں ایک بڑا خوبصورت پٹھان تھا، بڑی کالی اس نے پگڑی پہنی ہوئی، نورانی چہرہ، سال لگا رہا تھا اللہ کے راستے میں، کتنا نور ہوگا اس کے چہرے پہ. تو اس میں میرے پاس آ کے اس نے دیکھا کہ یہ آدمی مجھے پیر ٹائپ کو لگتا ہے جو لیٹا ہوا ہے، 2-3 بندے دبا رہے ہیں اس کو. تو اس نے کہا بابو صاحب تم اگر اٹھ کے بیٹھو نا تو تمہیں 2 بڑی قیمتی باتیں بتاؤں. تو میں نے دیکھا پٹھان ہے، میں نے کہا یار بتاؤ ایسے ہی لیٹ لے، میں نے اٹھنا کوئی نہیں. تو اس کو چونکہ وہ نرم آدمی تھا، اس نے کہا بھائی بات سنو. اس نے کہا دیکھو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ کبھی تھوڑے سے مزے کے لیے گناہ نہ کرنا، کیونکہ مزہ ختم ہو جائے گا، گناہ باقی رہ جائے گا.
اور وہ گناہ تیرے ساتھ ساتھ چلے گا، اور وہ تیرے ساتھ قبر میں کھڑا ہوگا، تیرے ساتھ حشر میں کھڑا ہوگا، تجھے جہنم میں چھوڑ کے آئے گا۔ میں نے جب اس کی یہ بات سنی میں اٹھ کے بیٹھ گیا، میں نے کہا یہ کیا تو نے بات بتائی ہے، دوسری بتا۔ اس نے کہا بابو صاحب دوسری بات یہ ہے کہ کبھی تھوڑی سی مشقت کے خوف سے، کبھی تھوڑی سی مشقت کے خوف سے نیک عمل نہ چھوڑنا، کیونکہ مشقت ختم ہو جائے گی، عمل باقی رہے گا، عمل تیرے ساتھ چلے گا، قبر میں تیرے ساتھ کھڑا ہوگا، حشر میں تیرے ساتھ کھڑا ہوگا، اور جنت میں داخل کرا کے آئے گا۔ تو مجھے لوگوں نے کہا، کئی لوگوں نے مجھے کہا کہ ہم رات کو نماز کے لیے اٹھنا ہم سے جب مشکل ہوتا ہے، وہ تیرا کلپ جب یاد آتا ہے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار تھوڑی مشقت تو ختم ہو ہی جانی ہے، مشقت تو ختم ہو جانی ہے۔ تو میرے دوستو، آج آپ سے یہ اتنا موقع مل گیا بات کرنے کا، میری آپ کو ایک دو نصیحتیں ہیں، ان کو یاد رکھو۔ آپ لوگ اس ملک میں رہتے ہیں جہاں ماحول نہیں ہے، اس ماحول کو بنائے رکھو، چاہے فنڈ ریزنگ کے چکر میں ہو، آتے رہو، بات سنتے رہو، ایسے لوگوں سے ملتے رہو جو اللہ کی بات کرتے ہیں، کیونکہ قیامت والے دن میرے دوستو جو سب سے بڑی حسرت ہوگی نا جس بات کی، سب سے بڑی، جو ناکام انسان دنیا سے گیا ہوگا نا، اس کی سب سے بڑی حسرت کی بات یہ ہوگی کہ جو اس نے دنیا میں ایسی دوستیاں لگائیں جنہوں نے ان کو بھٹکا دیا، ایسے لوگ جو اللہ کے راستے سے جنہوں نے ہٹا دیا، برائی کی طرف جو لوگ لے گئے، ان کی دوستیوں پہ جو اس کو حسرت ہوگی، یہ حسرت کسی اور عمل پہ نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ قرآن میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے حیا کرو، اور اپنے دوست نیک لوگوں کو بنایا کرو۔ نیک لوگ کون ہوتے ہیں؟ نیک لوگ یہ نہیں ہوتے کہ جن کے سروں پہ پگڑیاں ہوتی ہیں، یا سلواریں ان کی اونچی ہوتی ہیں، یا ہاتھ میں تسبیحاں ہوتی ہیں، یا اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، ایسا نہیں۔ نیک لوگ وہ ہیں میرے دوستو جو یہ یاد کرائیں کہ یار ہم نے جانا ہے یہاں سے، ہم نے رہنا نہیں، تھوڑے دن کی بات ہے، ہمیں چلے جانا ہے، تو کیوں نہ اللہ کو راضی کر لے۔ جو یہ یاد کرائے سمجھ لو یہ نیک لوگ ہیں۔ تو یہ یہاں پہ محفلیں بنا کے رکھیں، کیونکہ انسان اللہ نے بھولنے والا بنایا، یاد رکھنا، یہ بات بھول جاتا ہے فوراً۔ اس لیے اگر یہ محفلیں آباد رکھیں گے اور کچھ وقت ہو سکے کچھ وقت اپنا جماعت میں نکل کے 3 دن لگایا کرو، عورتیں بھی ہماری بہنیں بھی لگایا کریں، اس سے ہمارا دین تازہ رہے گا۔ اس سے کیا ہوگا؟ جب دین تازہ رہے گا تو اللہ آپ کی اگلی نسلوں کی حفاظت فرمائے گا، کیونکہ آپ لوگ نہیں بدلتے انشاءاللہ، جو اس ایج کے لوگ ہیں نا یہ نہیں بدلتے، لیکن اگلی نسل خطرے میں ہے، پھر اس سے اگلی تو بالکل ہی خطرے میں ہے۔ لیکن اگر آپ یہ محنت کرتے رہے تو اللہ قدرت والا ہے، جو اللہ فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کر سکتا ہے، اس اللہ کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اس ملک میں، اس شہر میں، میری بات یاد رکھنا، جو یہاں کے ٹیکسز ادا کرے گا، ٹیکسز، اس کو فٹیک نہ سمجھو، میں بہت بڑی آپ سے بات کہہ رہا ہوں، میری بات کو چھوٹا نہ سمجھنا، یہاں کے ٹیکس ادا کرو، یہاں کی جو ذمہ داریاں ان کو پورا کرو، اور اپنا پیسہ یہیں خرچ کرو، پاکستان ہندوستان بھیجنے کی فکر نہ کرو، ان کو اللہ دے دے گا۔ آپ کے پیسے یہاں لگنے چاہیے، مسجدیں تعمیر کرو، مدرسے بناؤ، اپنے سکول بناؤ، اپنا ماحول بناؤ، اور یہاں جو حکومت ہے، یہاں کی جو حکومت ہے، ان کے جتنے ٹیکسز ہیں وہ پے کرو، ان سے چیٹ نہ کرو، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کی زبان جھوٹ نہیں بول سکتی، اور یہ دوسروں کو دھوکہ نہیں دے سکتا، یہ بد اخلاق نہیں ہو سکتا، یہ حرام نہیں کماتا۔ یہ صفات اگر پیدا کرو گے میرے اندر تو میرے دوستو، نماز 5 وقت کی پڑھو، یہ صفات پیدا کرو، تو اللہ تم لوگوں کو، یہاں رہنے والوں کو، یہاں سارے ملک کی ہدایت کا ذریعہ بنائے گا۔ اللہ قدرت والا ہے، اپنے آپ کو پیش کرو مسلمان بنا کے۔ تو زیادہ ٹائم لے لیا میرے خواب کا،
اللہ خوش رکھے آپ لوگوں کو. یہ گزارشات ہیں چند، ان کو یاد رکھو گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے. اور ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، آپ کی اولادوں کی حفاظت فرمائے، آپ کی عورتوں کی، بچوں کی، مردوں کی، بوڑھوں کی، سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ آپ کے ایمان میں اضافہ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے خیر کے کام کرواتا ہی رہے. آمین ثم آمین.